بسم الله الرحمن فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صلوات. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے اس مجلس میں ہر اعتبار سے شرکت ہو یا کوئی دام درہم قدم سخن جس اعتبار سے بھی حصہ رکھا ہے، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 33ویں آیت. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا ہے حضرت آدم، حضرت نوح، اور اللہ نے چن لیا ہے خاندان ابراہیم کو اور خاندان ابو طالب کو. عمران حضرت ابو طالب کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حضرت ابو طالب کے نام اور کنیت اور آپ کے تعارف میں جو ابتدائی بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شناخت کا ذریعہ کبھی نام ہوتا ہے جسے علم کہا جاتا ہے. نام کو عربی میں، نام تو یہ نام شما، اسم شما، نام یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. نام کو اور جب عربی میں ہم کہیں گے تو اسے کہیں گے علم. یہ الف سے علم نہیں، اور علم یعنی تعریف کی گئی ہے علم کی، وہ شناخت کا ذریعہ جو بغیر کسی شرط اور قید کے
مسمہ کا تعین کرے اسے علم کہا جاتا ہے۔ مثلا میرا نام سکندر علی نام ہے، اور اس نام کا ایک یہ نام ہے، یہ اسم ہے، اس کا ایک مسمہ ہے، نام علیحدہ ہے اور مسمہ علیحدہ ہے۔ بہت ضروری نہیں ہوتا اور ہمیشہ نہیں ہوتا کہ اسم اور مسمہ ایک جیسے ہوں، کبھی اسم اور مسمہ میں فرق بھی ہوتا ہے۔ جی، چہرے پر کوئی رونق نہیں ہے اور اماں نے نام رکھ دیا قمر۔ عزیزان گرامی، کبھی مناسبت بھی ہوتی ہے کہ بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا نابغہ روزگار ہے، بہت بڑا فہیم اور فراست رکھنے والا ہے، تو نام ہو گیا اس کا مثلاً محمد عالم، مثلاً عالم نام ہو گیا یا عالم نام ہو گیا۔ تو جب ہم نام رکھتے ہیں نا تو اب لفظ تو تھوڑا رقیق نہ ہو جائے، ممبر پر ذرا ممبر کی زبان اپنی ہے، ہم جب نام رکھتے ہیں نا تو قرآن اندازی کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جو نام رکھا ہے اس کے مطابق اس کی شخصیت بن جائے۔ ہو سکتا ہے مثلا میں اپنے کسی بچے کا، اپنے کسی متعلق بچے کا نام اگر ایسا رکھ دوں کہ جو بڑا دعویٰ ہو، تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نام کے مطابق ہو جائے۔ تو اسی لیے نصیحت یہ ہے کہ قسمت آزمائی نام رکھ کر نہ کرو، بلکہ وہ نام رکھو جو اللہ نے رکھے ہیں۔ میں اور آپ تو جب نام رکھتے ہیں ہمیں اپنا ہی نہیں پتا، تو ہمارے بچے کا ہمیں کیا پتا ہے؟ لیکن جب بھی اہل بیت کے ہاں بچے کی آمد ہوئی تو نبی نے فرمایا میں نام نہیں رکھوں گا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ جب نام رکھنے والا اللہ ہو تو وہ جانتا ہے جو نام رکھوں گا ویسے ہی مسمہ ہوگا۔ اگر نام اللہ نے حسن رکھا ہے تو جان لیجئے کہ تمام حسن و جمال اس میں قربان۔ اگر نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے تو جان لیجئے کہ تمام معرفتیں جہاں تمام علم جہاں دنگ رہ جائے وہ مقام سیدہ کا ہے۔ سرکار دو جہاں نے پنجتن کے نام، مولا علی کا نام، مولا حسن مولا حسین کا، جناب زینب کا، پنجتن سے ہٹ کر جناب زینب کا، جناب زہرا کا، یہ نام سرکار نے رکھے، نبی نے رکھے۔ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ہمارا تعلق ہے سرکار سے کہ سرکار پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہ ہو، یہ وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں تو یہ وحی کے مطابق رکھے ہیں۔ قربان تو حضرت ابو طالب پر ہو جائیے۔ جس مصطفیٰ نے حسن حسین فاطمہ نام رکھے وہ تو اس لیے کہ وحی کے مطابق ہے، اور جس ابو طالب نے محمد نام رکھا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حضرت نبی مکرم کا نام حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے، دادا نے اور چاچا نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، کافر ماں باپ کے رکھے ہوئے نام تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں گے۔ نام رکھتے وقت خیال رہے، فرمایا ابو طالب میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں جب دادا کی گود میں پوتا دیا گیا، فرمایا ابو طالب میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت قریب آئے کہا بابا میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ایک دادا ہے جس کا لقب ہے قمر بطحا، ایک چاچا ہے جس کا لقب ہے قمر حرم، جو خود حسن میں چاند ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور جب چاندوں کا چاند بنے تو نام کیا ہونا چاہیے؟ میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، جن کی تعریفیں سارا معاشرہ کرے، وہ اگر کسی کی تعریف کریں تو اسے محمد کہتے ہیں۔ یہی میں کہہ دیتا ہوں کہ سرکار کے دو نام سرکار کے 99، لیکن سرکار کے دو قرآنی نام، سرکار کے دو معروف نام، سرکار کے دو آسمانی نام، سرکار کے دو الہی نام، سرکار کے دو عاشقانہ نام، ایک محمد ایک احمد، ہو جائے۔ اور محمد اور احمد، محمد پر بھی سورہ ہے، احمد بھی قرآن مجید کے اندر نبی کا نام ہے۔ احمد بھی قرآنی نام ہے نبی کا، اور محمد بھی قرآنی نام ہے نبی کا۔ کمال تو یہ ہے کہ نام احمد کوئی نہیں جانتا تھا کہ آسمانوں پر انہیں احمد پکارا جاتا ہے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نازل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی فرمائش، حضرت عیسیٰ کا قول اللہ قرآن میں جگہ دے گا، قرآن میں آیت بنا کے نازل کرے گا کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں رسول ہیں، قرآن ہے نا، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، بولنے والے حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں 4000 سال پہلے کے رسول ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے 40 سال کے بعد رسول ہوا ہے۔
نازل نہیں ہوئی ہے. اب یہ قرآن نہیں آیا ہے جو حضرت عیسیٰ کا قول یہ سمجھ میں آ جائے کہ آسمانوں پر نبیوں کے لیے جو نام ہے وہ احمد ہے. حضرت ابو طالب نے قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت نبی مکرم کو احمد کہہ کے پکار دیا. احمد بھی محمد بھی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے نام رکھے. اور مولا علی کا نام بھی سرکار دو جہاں نے علی، حضرت ابو طالب نے علی. فرمایا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ حضرت ابو طالب نے 2 مصرے لکھے، یا اللہ یہ تیرے بندے کا بچہ ہے، تو ہی بتا اس کا نام کیا رکھوں. نبی کا اللہ سے پوچھنا تو سمجھ میں آتا ہے، حضرت ابو طالب اللہ سے پوچھ رہے ہیں. بھائی عجیب باتیں نہیں ہیں. قرآن نازل ہونے سے پہلے جو نبیوں کے نام ابو طالب نے نظم کر دیے تھے، اللہ نے وہی نام قرآن میں اتارے ہیں. 24 نبیوں کے نام وہی ہیں جو ابو طالب نے پہلے نظم کر دیے تھے. تو نام جب بغیر قید و شرط کے مسمى پر کوئی نام دلالت کرے تو اسے کہتے ہیں علم. عالم جمع ہے علم کی، جسے دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ کون ہے، اسے عربی میں علم کہتے ہیں. مثلا میں نے ابھی آپ کے سامنے لاہور کہا تو سب کے ذہن میں لاہور آئے گا. میں کہوں گا کراچی تو کراچی آئے گا. میں مثلا کہوں آیت اللہ سیستانی تو سب کے ذہن میں سید علی سیستانی آئیں گے، جبکہ سیستانی بہت سارے ہیں، مگر سیستانی ان کے لیے علم ہو گیا. خامنائی بہت ہیں، یعنی خامنہ کے رہنے والے، لیکن جیسے کہوں گا آیت اللہ خامنائی تو فوراً ایک شخصیت کی طرف ذہن جائے گا، وہ ان کے لیے علم ہے. پتہ نہیں کتنے ہوں گے مثال کے طور پر فلاں ناموں سے، لیکن بعض نام بعض لوگوں کے لیے مخصوص ہو کر ان کی شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اسے علم کہا جاتا ہے. جیسے شخصیتوں کے لیے بلا قید و شرط مسمى دلیل اسم اور اسم دلیل مسمى بن جاتا ہے، ایسے ہی کچھ چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر ذہن وہیں جاتا ہے کہ جہاں جانا چاہیے. بھائی معاشرے میں جھنڈے تو بہت ہیں، مگر علم کو دیکھ کر ذہن کربلا جاتا. تو اس علم کو بھی علم اسی لیے کہتے ہیں. یہ علم بھی اسی لیے علم کہا جاتا ہے کہ اسے یہ کسی کے مسمى پر ہے. ایک علم ہے کہ جس کے لیے اسے علم قرار دیا گیا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شہروں کے نام بھی ہوتے ہیں، جیسے یمن، جیسے مثال دہلی، جیسے تہران، جیسے اور شہر بھی. تو حضرت ابو طالب کا نام عمران، شیبۃ الحمد، عمر اور عبد مناف، یہ 4 نام حضرت ابو طالب کے بیان ہوئے ہیں. لیکن حضرت ابو طالب کی کنیت غلبت الکنیت علی اسمہ، حضرت ابو طالب کی کنیت جو ابو طالب ہے وہ ان کے نام پر غلبہ پا گئی. یعنی اتنا زیادہ ابو طالب کہا گیا، اتنا زیادہ ابو طالب مانا گیا، اتنا زیادہ ابو طالب بولا گیا کہ جو عمران نام رکھا تھا وہ نام اب غیر معروف ہو گیا اور ابو طالب معروف ہو گیا. نام عمران ہے، نام شیبۃ الحمد ہے، نام عمر ہے، نام عبد مناف ہے. اور یہ 4 نام جو آپ کے سامنے حضرت ابو طالب کے میں لے رہا ہوں، یہ حضرت عبد المطلب کی زبان مبارک پر، اسی طرح اس وقت کے جو شخصیات تھیں ان کے زبان مبارک پر حضرت ابو طالب کے نام آتے رہے. لیکن یہ نام جو ابو طالب ہے یہ نام نہیں ہے. ابو، ام، ابن، اخت، یہ جو الفاظ کسی نام سے پہلے لگائے جاتے ہیں وہ دلیل ہوتی ہے کنیت کی. اور ہمیشہ ابو کے معنی باپ کے نہیں ہوتے، بلکہ ابو کے معنی کبھی باپ کے ہوتے ہیں، جیسے ابو الحسن، حسن کا باپ، اور کبھی ابو کے معنی مالک اور صاحب کے ہوتے ہیں.
جیسے ابو تراب، مٹی کا مالک، مٹی والا. تو یہاں ترجمہ باپ کا نہیں کریں گے، یہاں ترجمہ مالک اور صاحب کا کریں گے. اب ابو طالب باپ کے معنی میں ہے یا صاحب کے معنی میں؟ میں دقت چاہوں گا عزیزان گرامی. ابو طالب باپ کے معنی میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایک بیٹا طالب ہے کہ جن کے یہ بابا ہیں. لہذا روایت کہتی ہے کہ 4 بیٹے تھے مولا علی کے، مولا ابو طالب کے، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. مولا علی کے 4 بھائی ہیں مولا علی. ایک حضرت طالب، ایک حضرت عقیل، ایک حضرت جعفر اور سب سے چھوٹے مولا علی. خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر چھوٹا سمجھنا نہیں. جی تو حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب، وہ جنگ بدر میں نبی کی طرف سے گئے تھے بدریوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے کہ طالب جاؤ، جا کر دیکھو کہ ان کا لشکر میں لوگ کتنے ہیں، ان کے پاس سواریاں کتنی ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے. جب وہ گئے تو واپس نہیں آئے. بعض کہتے ہیں جی گم ہو گئے، بعض کہتے ہیں جی قتل کر دیے گئے، بعض کہتے ہیں جی اغوا کر کے انہیں کہیں دور لے جا کے شہید کر دیا گیا. پھر کچھ نہیں ملا ان کے بارے میں. لہٰذا بڑے بیٹے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کی کنیت ہو گئی ابو طالب، ورنہ یہ ابو علی بھی ہیں، یہ ابو جعفر بھی ہیں، یہ ابو عقیل بھی ہیں، لیکن مشہور ہیں بڑے بیٹے کی وجہ سے طالب. لیکن عزیزان گرامی میں دونوں معنی کروں گا، ابو یعنی باپ، ابو یعنی مالک اور صاحب. حضرت ابو طالب کو ابو طالب اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہتے ہیں. طالب کہتے ہیں تحقیق، جستجو، طلب میں شدت جب آ جائے تو صرف طالب نہیں کہا جائے گا، ابو طالب کہا جائے گا. طلب اگر طلب رہے، تحقیق اگر تحقیق رہے، جستجو صرف جستجو رہے، لیکن جستجو جب شدید ہو جائے، طلب جب کمال پر پہنچے تو اسے کہا جاتا ہے ابو طالب. تو ابو طالب اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو تحقیق سے بات کرتا ہے، سمجھ کر بات کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد بات کرتا ہے. تو ابو طالب کا یہ روشن ایک معنی. اور عزیزان گرامی اس شخصیت کے نام کے حوالے سے ایک اور جملہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 1-2 نہیں 12 اماموں کی امامت کا جوہر، میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، ایک معصوم امام کا باپ ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، جو ابو الائمہ بن جائے، تمام ائمہ کے باپ کی حیثیت میں ہو. اور یقین جانیے کہ باپ کی تعریف بیٹے کے سامنے جب ہوتی ہے تو بیٹا بڑھ کر عطا کرتا ہے. میرے مولا علی سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابو طالب ہوں. کوئی بڑھ کے تو کہتا نا کہ آپ کے بابا تو ایمان نہیں لائے تھے. یہ بار بار بابا کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کوئی تو بولے، کوئی تو بات کرے، ورنہ یہ وہ نام نہ لے اپنے باپ کا جو اپنے باپ کے بارے میں مطمئن نہ ہو. حضرت امیر المومنین جب فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بابا ابو طالب، میرا بابا ابو طالب، تھکے نہیں ہے تو حدیث سناؤں. اکثر میرے مولا علی، اکثر میرے مولا حضرت ابو طالب کے فضائل کو اپنی زبان سے بیان کرتے تھے تاکہ آئندہ کی نسلوں میں منتقل ہو جائے. فرماتے ہیں ایک مرحلے پر اللہ اکبر، میرے بابا ابو طالب قیامت میں لائے جائیں گے. یجی ابو طالب یوم القیامہ
بسیماء الانبیاء وذل ملوک، انبیاء کی ہیبت اور ہیئت کے ساتھ اور بادشاہوں کے جلال کے ساتھ. یعنی حضرت ابو طالب کو جب کھڑا کیا جائے گا نا تو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو طالب کی سیرت طیبہ کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ چاہوں گا. حضرت ابو طالب کی سیرت طیبہ کا پہلا پہلو، خبردار بچہ سچا ہو تو اس کا ساتھ دینا، یعنی دیکھنا یہ بچہ ہے، بچہ ہے مگر سچا ہے، پالا میں نے ہے مگر میرا مولا ہو سکتا ہے، میرا ہی بچہ میرا مولا ہو سکتا ہے. لہذا جب حضرت نبی مکرم نے اعلان نبوت کرنا چاہا تو لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، دعوت خراب کی. تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے، جس شخص نے 3 دن تک گزشتہ 2 دنوں تک دعوت خراب کی، اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پہ پٹکا. ادھر وہ گرا، ادھر آواز دے کر کہا قوم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ، اے میرے سید، اے میرے مولا. بڑے جگر کی بات ہے اپنے ہی بچے کو مولا کہنا، اپنے ہی پالے ہوئے کو مولا کہنا. کھڑے ہو جاؤ اور آ کر بڑھ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. اور سرکار حضرت نبی مکرم نے اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا کون ہے جو میری اس کام میں مدد کرے گا؟ تو مولا علی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں کروں گا. نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا. مولا علی نے فرمایا میں مدد کروں گا. ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ ہوگا کیا مدد کرنی ہوگی. جو اپنے جیسا کہتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ اس کار تبلیغ میں کتنے موڑ آنے ہیں، کتنی مشکلیں آنی ہیں، کتنے پریشانیاں آنی ہیں. وہ ساری پریشانیاں بغیر دیکھے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. بھائی اپنے جیسا ماننے والوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ پہ توکل کر کے ہمت تو کرو. یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اور نبی مکرم نے جب دیکھا کہ کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور علی اللہ پہ اتنا توکل رکھتا ہے، تو اعلان نبوت کے موقع پر علی نے نبی کی حمایت کا اعلان کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا احسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو 23 برس پہلے علی نے کہا تھا میں ساتھ دوں گا، اور آپ نے علی کی حمایت کی وجہ سے اعلان نبوت کر دیا. 23 سال کے بعد جزا کا بدلہ جزا یہ ہوگا کہ غدیر میں کہیں گے من کنت مولا. یہ کہ اپنے سچے بچوں کا ساتھ دو. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بڑے مقصد کی خاطر تیار کرو. اپنے بچوں کو آمادہ کرو کہ تمہیں کسی مقصدیت کے لیے زندہ رہنا ہے. کھانا پینا جاگنا اٹھنا سونا پھرنا چلنا لیٹنا بیٹھنا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو اچھا کام جانور کر لیتے ہیں، کھانے پینے کا کام اچھا جانور کرتے ہیں. آپ تو فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، جانور سب کھا سکتے ہیں. گائے گزر رہی ہے ایک پنساری کی اور ایک پرچون کی دکان کے آگے سے، دال کی بوری رکھی تھی جی، آدھی بوری کھا گئی. تو یہ جانور تو کر سکتا ہے بغیر اجازت کے کسی کا مال کھا لے. انسان تو بغیر اجازت کے کسی کا مال نہیں کھا سکتا. سمجھ کر لی.
تو یہ بہت موٹا سا فرق ہے انسان میں اور جانور میں. میرے مولا علی فرما رہے ہیں خبردار، قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ مولا نے بھی فرمایا، قرآن بھی کہہ رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں جانوروں سے پس ہیں. کھانا کون سا معیار ہے بھائی؟ پینا کون سا معیار ہے؟ جانور ہر جگہ منہ ڈال کے ہر چیز جا کے پی لیتا ہے، ہم ہر چیز پی لیں، ہر چیز پئیں گے؟ خبردار، کوئی ایسی چیز نہ پی لینا بھائی جملہ محسوس کریں گے. بھوک اور پیاس فطرت ہے تو پی لیں ہر چیز، کھا لیں ہر چیز. بھوک اور پیاس فطرت ہے، جب فطرت ہے تو کھا لو ہر چیز، پی لو ہر چیز. لیکن جب فطرت بے لگام ہونے لگے تو اس کی لگام کو شریعت کہا جاتا ہے. ہر چیز نہیں کھاؤ گے، ہر چیز نہیں پیو گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھیں گے. گھر بنا لیا یہ مقصد ہے. اگر گھر بنانا ہنر ہوتا تو بھائی سے زیادہ کوئی اچھا گھر نہیں بناتا. دنیا کے انجینئر دنگ ہیں کہ یہ کیا بناتا ہے، اتنا اچھا گھر بناتا ہے. شہد کی مکھی کا جو گھر ہے وہ ہندسوں کے انجینئرنگ ہندسا ہے نا، ہندسوں میں اس سے اچھا کسی جانور کا گھر نہیں ہے. انسانوں کے لیے وہ شاہکار ہے. تو گھر بنانا بہت اچھا گھر بنا لیا بھائی. ساری زندگی بڑا کمایا، بڑی محنت کی، صبح صبح جاتے تھے آفس، شام کو لوٹتے تھے، رستے میں 10 دفعہ لوٹے، 10 دفعہ پٹے، کیا کچھ نہیں ہوا اس 40 سالوں میں. اور پھر انہوں نے جوڑ جاڑ کے گھر بنا لیا. بھائی میں کامیاب ہو گیا، گھر بنا کے کامیاب ہو گئے، اچھے کھانے کھا لیے، یہ کامیاب ہو گئے، اچھی سواری لے لی، یہ کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی کے معیارات نہیں ہیں. اگر یہ کامیابی کے معیارات ہوتے تو سکندر اعظم جس کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، سکندر اعظم جس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا. اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی ملک تھے، اتنے ملک تھے کہ جہاں سورج ہمیشہ سورج اس کے ملک میں رہتا تھا. ہمیشہ سورج چمکتا رہتا تھا. یہاں ڈوبتا تھا تو ایک اور جگہ جہاں چمک رہا ہوتا تھا وہ بھی اسی کا ملک ہوتا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات روشن ہے. لیکن جب جانے لگا نا دنیا سے، کہنے لگا تابوت سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، اور میرے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کر میت تابوت سے باہر نکال دینا. سارا مجمع دیکھے خالی ہاتھ جا رہا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا سے خالی ہاتھ. کوئی اپنے ساتھ زمین نہیں لے جاتا، کوئی اپنے ساتھ مکان نہیں لے جاتا. کل بھی میں نے گزارش کی تھی، خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نہیں چھوڑو اپنے کام. بعد میں بچے لڑیں گے تمہاری جائیدادوں پر. اپنے ہاتھ سے جو کرنا ہے کر دیا جائے. البتہ بچوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے. مگر یہ مقصد زندگی نہیں ہے بھائی. بدن مضبوط ہو جائے جی، روزانہ ورزش کر رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، پستے کھا رہے ہیں، بدن اچھا ہو جائے. تمہارا بدن کتنا اچھا ہوگا، ہاتھی کی طرح نہیں ہو پائے گا. کتنا مضبوط کر لو گے، اونٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہو پاؤ گے. تو یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ بدن کو، باڈی کو بنا لیا جائے. مقصدیت کیا ہے؟ مقصدیت اللہ نے پتھروں کو قربان کیا ہے پودوں پر. یہ پتھر کا مقصد حیات. پودوں کو قربان کیا ہے حیوانوں پر. یہ پودوں کا مقصد حیات. حیوانوں کو پیش کر دیا انسان کی خدمت میں. یہ حیوانوں کا مقصد زندگی ہے. انسان کہاں پیش ہوگا؟ اسے بڑی تو مخلوق ہی کوئی نہیں ہے. یہ ساری مخلوقات ایک سے بڑھ کر دوسری والی مخلوق کی خدمت میں رہے. انسان کہاں پیش ہوگا؟ انسان کس کے لیے پیش ہوگا؟ انسان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. جنوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، کس کے لیے ہوگا؟ بس جب انسان اپنے مقصد کو پہچان لے، یہی اس کی قیمت ہے. اپنے مقصد دیکھیں، لاکھوں مکھی مچھر اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائے.
تو مجھے اور آپ کو بھی مقصد کے تحت بنایا ہے. تو بس مقصدیت کو پہچاننا ہی میری قیمت ہے. میں اپنے مقصد کو پہچانا. میرا مقصد کیا ہے؟ میرا زیادہ سے زیادہ مقصد بھی اور کم سے کم مقصد بھی مجھے پتا ہونا چاہیے. میں لفظ اور بہتر کروں, میری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے یہ بھی پتا ہونی چاہیے, اور کم سے کم میری قیمت کیا ہے یہ بھی پتا ہونی چاہیے. اب جب بات قیمت کی اور خرید اور فروخت کی آ گئی تو پھر انسان کسے بیچے, کس کے عوض بیچے, کہاں بیچے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تاجروں کے پاس جانا ہوگا جنہوں نے اپنی قیمت لگوائی, اور ایسی قیمت لگوائی کہ کسی بازار میں کھڑے ہو کر نہیں بکے, بستر پر لیٹ کر بکے. انہوں نے اپنا وجود بیچ ڈالا اور اس کے بدلے میں اللہ کی مرضیاں لے لی. جو بڑا کاروباری ہوتا ہے وہ چھوٹے کاروباریوں کے لیے رہنما ہوتا ہے. تاریخ عبدیت میں علی سے بڑا کوئی کاروباری نہیں ہے, علی مولا سے زیادہ بڑا کوئی تاجر نہیں ہے. تاریخ عبدیت میں علی سے اچھا سودا کسی نے نہیں کیا. تو جو سب سے بڑا تاجر ہوگا وہی بتائے گا کہ ہمارا سودا کیسے ہوگا. تو فرمایا اپنے آپ کو بیچنا ضرور مگر جنت سے کم نہ بیچنا. سعادت شاہ صاحب کی طبیعت تو اچھی ہو گئی ہے, مگر اب 5ویں مجلس ہے, ان کی طرف سے آواز نہیں آئی. جی حبیب خدا ختم الانبیاء بلند کر صلوات. جی شاہ صاحب جی. نہیں, نعرہ ہاں نہیں وہیں کھڑے. بھئی یہ علاقوں کے حسن ہوتے ہیں, تو ان حسینوں کو زندہ رہنے دیجئے تاکہ علاقوں کا جی طالب جوہری کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. توجہ کر لی آپ نے. مقصدیت مولا علی فرما رہے ہیں خبردار فلا تبیعوها الا الجنہ. اپنے اس نفس کو, اپنے اس وجود کو جنت سے کم نہ بیچنا. جنت کم سے کم قیمت, زیادہ سے زیادہ قیمت رضوان من اللہ. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء جی مرضات اللہ, نفسہ ابتغاء مرضات اللہ.
واللہ رؤوف، مرضیاں اللہ کی مرضی، رضوان اللہ کی چاہت، رضوان یعنی اللہ کی چاہت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ علی کی قیمت. جی علی کا وجود بدلے میں ہے اللہ کی چاہت کے. اللہ کی چاہت علی کے وجود کے بدلے میں ہے. علی نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ کی چاہت لی ہے. تو بہت سیدھی سی بات ہے نا، جو علی چاہے گا وہی اللہ چاہے گا. تو مجھے السلام علیکم یا موادین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو عمل تولنے کا ترازو ہے. میرے جتنے اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے اس گھرانے کی محبت کے مطابق. نماز 2 رکعت آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، اس نے بھی پڑھی ہے، اس نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، سب نے پڑھی، مگر ہر ایک کی نماز کی قیمت علیحدہ ہے. روزہ سب رکھتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، مگر سب کے حج کی قیمت ایک جیسی نہیں ہے. ہر ایک کے حج کی قیمت اتنی ہی ہے جتنا اس کے دل میں علی بستا ہے. بے مقدار محبت اہل بیت، میری عبادتیں بے مقدار محبت اہل بیت. تو ممکن ہے اس وقت مجمع میں اگر مجلس کے اندر اگر فرض کریں 10,000 آدمی آئے ہوئے ہیں، 4,000 آدمی آئے ہوئے ہیں، 6,000 آدمی آئے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے اس وقت مجلس میں. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہر ایک کی قیمت نماز روزے کی علیحدہ ہے. بس جیسے جیسے میں اپنے دل میں علی کی محبت چاہت بڑھاتا رہوں گا، میری نماز کی قیمت بڑھتی چلے گی، میرے روزے کی قیمت، میرے حج کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 رکعتیں پڑھے اور اسے کچھ بھی نہ ملے، اور کوئی علی کی محبت میں 2 رکعت پڑھے. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے، علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. تجھے علی میں، تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا، مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے. توجہ ہے، بہت صحیح کہا ہے انہوں نے. بغیر حب علی تم خود حرام ہو. دیکھیے 2 موضوعات کو ممبر سے بیان نہیں کیا جائے گا. میں خود بھی نہیں کرتا اور مجھ سے پیار کرنے والے ذاکروں اور خطیبوں سے میری گزارش بھی ہے. ایک خونی ماتم، یہ مسئلہ سب کا اپنا ہے. قما و زنجیر کا ماتم سب کا یہ مسئلہ اپنا ہے. جب یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، فردی مسئلہ ہے، تو ممبر سے تو وہ مسئلہ بیان ہوگا جو قوم کا ہوگا. توجہ ہے. دوسرا مسئلہ ممبر سے بیان نہیں ہوگا، وہ ہے شہادت ثالثہ کا مسئلہ.
اس لیے کہ یہ بھی فردی مسئلہ ہے. نماز جماعت سے واجب ہے؟ نماز جماعت سے واجب ہے؟ بولو نہیں. نہیں ہے نا. نماز جماعت سے تو واجب نہیں ہے. نماز فرادہ واجب ہے. جماعت سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اولویت ہے، ترجیح ہے. تو یہ تو فردی مسئلہ ہے. ہر شخص کی نماز اپنی ہے بھائی. مراد اپنی ہے سے مراد اس کو نماز میں کہاں کیا ذکر پڑھنا ہے وہ خود طے کرے گا کسی ایکسپرٹ سے پوچھ کر. بھائی اگر ہماری گاڑی کا مکینک ہماری گاڑی ٹھیک نہ کر رہا ہو، 6 دن سے کھڑی ہے، بار بار لے جا رہے ہیں، پھر روڈ پر آتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اب گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے نہیں جائیں گے، جائیں گے پھر بھی مکینک کے پاس. اور اگر ڈاکٹر علاج صحیح نہیں کر رہا ہے اور دوا لے لے کے تھک گئے تو اب کسی انجینئر سے جا کے دوا نہیں لیں گے، جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس. توجہ ہے نا. تو جب ہر فیلڈ کا کوئی ایکسپرٹ ہے تو دین اتنا غریب ہے کہ اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہر ککڑی بیچنے والا کہتا ہے میں مفتی ہوں. جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی وہ کہتا ہے میں فتوے نہیں مانتا. توجہ ہے. میری کم سے کم قیمت جنت، زیادہ سے زیادہ میری قیمت رضوان من اللہ. اور جو سب سے اچھی قیمت اور سب سے بڑی قیمت لگی ہے وہ مولا علی نے لگائی ہے. علی نے اللہ کی لگائی ہے، علی نے اپنی لگوائی ہے، اور مرضیاں اللہ سے لے لی ہے اور اپنی جان دے دی ہے. اب علی کا کچھ نہیں ہے، علی کا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. یہ وجود اللہ کا ہے، یہ علی کا گھر اللہ کا ہے، یہ علی والے اللہ کے ہیں. بات روشن ہے. تو کم سے کم قیمت جنت اور زیادہ سے زیادہ رضوان من اللہ. اب یہ آیت سنیے سورہ زمر کی. جی جی بیٹا ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. کیا ہے توجہ ہے؟ میں لے رہا ہوں، بات پوری کروں. کم سے کم قیمت بولیے. چلیے پہلے یہ سن لیتے ہیں. یہ بچہ بہت زیادہ مضطرب ہے، پورا خط لکھا ہے اس نے. سوال کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے یا مولا علی سے، اور یہ اتنی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں. تو ہماری پرانی تقریریں نکال کے سنو جی. مگر تمہارا دل رکھنے کو ایک جملہ کہوں گا. یہ موضوع بہت بیان ہوا ہے، مجھ سے زیادہ اچھا بیان کیا ہے علماء نے، مجھ سے زیادہ اچھا بیان کیا، اور میرے بہت کلپ اور بہت زیادہ تقریریں اس توسل کا موضوع ہے. مولا علی سے مدد مانگنا یعنی توسل، مولا علی سے مدد مانگنا یعنی وسیلہ. ہم علی کو معاذ اللہ اللہ اور رب نہیں کہتے. یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، غالیوں اور نصیریوں کا نہیں. کان کھول کے سنو، مقصروں کا بھی نہیں ہے.
سالم تشیع رکھنے والوں کا ہے۔ عزیزو، بڑا خون دیا ہے تشیع کی سالمیت کے لیے، بڑی جانیں دی ہیں تشیع کی سالمیت کے لیے، بڑا پیسہ بڑا وقت لگا ہے تشیع کو سالم رکھنے کے لیے۔ چند اختلاج ذہنی رکھنے والوں کے پیچھے نہ چلیے گا۔ سنی سنائی بات ممبر پر کر کر پھنس جانے والے لوگ وہ مشکل بڑھاتے ہیں۔ ایک بات سن لی، ایک بات سن لی اور اس کو آ کے بیان کر دیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ آتا ہی نہیں۔ میں عمومی ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میرا کوئی خاص مطمع نظر نہیں ہے، جنرل ایک قائد قانون کی بات کر رہا ہوں۔ بات ہضم جب تک نہیں ہوگی نا، جیسے کھانے ہضم نہیں ہوتے نا، ایسے ہی بہت سارے علمی مفاہیم اور مضامین ہیں جو ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتے۔ جی، لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، لاہور کا منتخب اور کہاں سے آیا وہ مجمع ہے، ہمارے سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا خیال رہے بات وہ ہو کہ جو میں ہر جگہ کر سکوں۔ میں جو بات اپنے حلقے میں کر رہا ہوں اگر صحیح ہے تو ٹی وی پہ بھی کروں، اگر وہاں جا کر مجھ سے بات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں کمزوری ہے۔ بہت ہی اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اپنی بات کریں اور بہت سوچ سمجھ کے بات کریں۔ یہ مکتب بڑی محنتوں سے ہم تک آیا ہے، یہ کسی کا دیوان نہیں ہے، یہ امام صادق کے فرمان ہے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ، تو اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، تم تلاش کرو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سیاستدان، ایک وزیر ہیں اس وقت مملکت میں، انہوں نے کہا جی میں تقلید کو نہیں مانتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو میں کہتا ہوں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ تو ہم نے اپنے بچوں سے کہا جو ہمارے تھوڑا بہت میڈیا دیکھتے ہیں، میں نے کہا جی تقلید پر جو کچھ میں نے کہا ہوا ہے وہ ذرا کلپ ڈھونڈو، 100 سے زیادہ کلپ ہمارے، 100 دلیلیں وہ ان کو بھیجی۔ انہوں نے کہا جی پہلی دلیل میں ہی میں قائل ہو گیا تھا، آپ نے تو 100 بھیج دیا۔ تو بہت کچھ توسل اور وسیلے کے موضوع پر نیٹ پر موجود ہے، مگر میں اس بچے کی تسلی کے لیے، اس کے حوصلہ افزائی کے لیے، یہ بہت بڑا حوصلہ ہے پوچھنے کا، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میں ناراض نہیں ہوتا۔ یا اگر اس پرچے میں مجھے گالی بھی لکھ دیتا نا تو میں اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ اب میں اس دروازے سے آیا ہوں، اسی سے چلا جاؤں گا۔ یہ جو 4000 آدمی آئے ہوئے ہیں ان سے میں محروم ہو گیا، مجھے ثواب نہیں مل رہا کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں، جو بھی وجہ ہے۔ تو کہا پرچہ بھیج دو بھائی، خط بھیج دو۔ مجھے جواب دینا چاہیے، نہیں آتا تو کہہ دوں کہ آئندہ بتاؤں گا، آج میرا ذہن تیار نہیں ہے۔ سلونی کا دعویٰ تو صرف علی نے کیا ہے۔ اس بچے نے اپنے سوال میں ایک آیت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطروں اور مضطربوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ تو پہلے طے تو کرو کہ مضطر ہے کون؟
جو مضطرب اور مضطر ہے اسے مہدی دورہ کہا جاتا ہے. جی ہم سب امام کے منتظر ہیں اور امام بھی منتظر ہیں. جب ہماری طرف سے ہم امام کو مخاطب کریں گے تو ہم منتظر وہ منتظر. جب امام کی طرف سے ہمیں مخاطب قرار دیا جائے گا تو وہ منتظر ہم منتظر. مجھے تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ انتظار کر کون رہا ہے. 2 مصروں میں اور اچھا کر دیا. 2 مصروں میں لکھنوی شاعر 2 مصروں میں کہتا ہے ہم ان کی دید کے طالب حکم خالق کے. ہم ان کی دید کے طالب حکم خالق کے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو ایک جواب تو اس بچے کا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات یہ میرے بچے، میرے عزیز، اور اس سوال ذہن میں رکھنے والے ہر عزیز سے کہہ رہا ہوں، ہر سنی شیعہ سے کہہ رہا ہوں، ہر قرآن کے طالب علم سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا. قرآن کی تمام آیات پڑھنے کے بعد عقیدہ بنایا جاتا ہے. اور میں تو کہاں جا کے سر پھوڑوں کہ یہاں تو آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ بناتا ہے. لہذا ایک آیت اگر اللہ سے مانگنے کی بات کر رہی ہے اور دوسری آیت میں اللہ کا نمائندہ ہی اپنے بندوں سے مانگ رہا ہو، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں سے. حضرت عیسیٰ اللہ سے مانگیے نا، اللہ سے کہیے کہ اللہ میری مدد کرے. کون ہے من انصاری اللہ؟ کون ہے اللہ کی خاطر میری مدد کرنے والا؟ تو قاعدہ کیا بنا؟ اللہ کی خاطر مدد کرنے والا اگر کوئی ہو تو وہ مددگار ہوتا ہے. جو اللہ کی خاطر مدد کرنے والا ہو وہ مددگار ہوتا ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ کی امت اللہ کی خاطر ان کی مدد کرے تو ہے توحید، اور اگر علی ہماری اللہ کی خاطر مدد کرے بہت سادہ سیدھی سامنے کی بات ہے. توجہ کروں گا، چاہوں گا آپ سے، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے مجھے، منزل میں نے اپنی قیمت جنت سے کم نہ لگانا. جی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے. اس سے 2 آیتیں پہلے ہے کہ صاحبان کفر کو دوزخ میں دھکا دے کر لے جا رہے ہوں گے. صاحبان کفر کو دوزخ میں دھکا دے کے فرشتے لے جائیں گے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ کیسے سمجھیں کہ جنتیوں کو فرشتے جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے؟ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ لوگ پوچھیں گے ہم تو متمنی ہیں، ہم تو آرزو کر رہے ہیں ہمیں جنت مل جائے، انہیں جنت مل گئی ہے، جا کیوں نہیں رہے؟ فرشتے دھکا دے رہے ہیں، جانے کو تیار نہیں ہیں. آواز آئے گی جنت ان کی کم قیمت لگی ہے. یہ اللہ سے اور چاہتے ہیں، یہ اللہ سے جنت سے زیادہ چاہتے ہیں. جنت سے زیادہ اور کیا ہے؟ ان کو یہ نہیں جانے کو تیار. پوچھا جائے گا فرشتوں سے کون ہے؟ جواب دیا جائے گا ہم حداث الحسین، یہ حسین کے عزادار. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں حسین ہو. اجرکم اللہ، آمادہ ہے رونے کے لیے؟
ابھی کچھ دیر کے بعد آپ شب شہادت ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ یاد رہے اس صاحب تابوت کو زہر دیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ تابوت کی زیارت کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ جگر کٹ کٹ کے باہر آ چکا ہے۔ فرصہ دیجئے امام حسن کا، آج شب وصال و رحلت نبی مکرم بھی ہے۔ نانا کو نوازے سے بڑا پیار، کبھی اس کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی زبان چساتے ہیں، کبھی سینے پہ لٹاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بڑا بیٹا ہے۔ امام حسن نبی کے بڑے بیٹے ہیں، سبط اکبر، میرا بڑا بیٹا، سبط اکبر کہہ کر، سبط اکبر نبی کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ۔ عزادارو آپ آمادہ ہیں پنجتن کے 5 جنازوں کے حال سنیں گے؟ ہمارا رونا، ہماری عزاداری سمجھ میں آ جائے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ پنجتن کے ساتھ ہوا کیا۔ لوگوں کو بہت ساری چیزیں پیغام کے طور پر لے کے جائیے۔ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ میری بی بی زہرا نے نبی مولا علی سے فرمایا، بی بی زہرا نے مولا علی سے فرمایا علی میرے حجرے میں اب زینب کو بھیج دیجئے، شہادت قریب ہے، سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیدہ کا محسن شہید ہو چکا ہے، سیدہ دنیا چھوڑ کر جا رہی۔ فرمایا علی میرے حجرے میں اب زینب کو بھیج دیجئے۔ جب جناب زینب آئی نا، فرمایا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، فرمایا بیٹا اسے کھولو۔ کھولا تو اس میں 5 کفن تھے، پنجتن کے کفن تھے، 4 کفن تھے، ایک نبی کو دے دیا گیا۔ فرمایا جنت سے جبریل جب میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جنت سے 5 کفن لے کر آئے تھے اور 5 حنوط لے کر آئے تھے۔ ایک کفن بابا کو دے دیا، یہ 4 کفن ہیں، یہ ذمہ داری اب میں جا رہی ہوں تمہیں سونپ رہی ہوں۔ خواتین اور بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین موجود ہیں۔ معمولاً جب کسی گھر میں رحلت ہو جاتی ہے تو مرد گھر میں جا کے عورتوں سے کہتے ہیں کفن لا دو، تو کفن کی ذمہ داریاں معمولاً خواتین کی ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی جناب زہرا کو دیا تھا اور جناب زہرا اپنی بیٹی زینب کو دے رہی ہے۔ ایک کفن کا بیٹا دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن دیکھ کر فرمایا ابھی انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے زینب اپنی ماں کا کفن دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو جناب زہرا جناب زینب کو دے رہی ہیں۔ تو میری بیٹی یہ کفن تمہارے بابا کو جا کے دے دینا کہ یہ اماں کا کفن ہے۔ ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے آ کر کہے گا زینب بابا علی کا کفن دے دو۔ تو زینب یہ کفن بابا علی کا ہے، تم اپنے بھائی حسن کو یہ کفن دے دینا۔ پھر تیسرا کفن دیکھا، فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آ کے تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دو، تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے، یہ اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ حضرت عرب آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے ماں کو دکھایا، جناب زہرا نے دیکھ کے گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جناب زینب نے پوچھا اماں پہلے والا کفن بھی بھائی کا تھا،
بھائی کا اے زینب حسن کے 2 کفن ہیں، کہ اما بھائی حسین کا کفن، فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بے گور و کفن رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، ایک منزل اور لے لیجئے۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو سنیے۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمی، آج جو نبی کے شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے، نہیں تھا نا کوئی اٹھانے والا، نبی کے جنازے میں 11 آدمی۔ بعض نے مجھے جواب دیا، یہ مسائل میں پہلے پڑھ چکا ہوں، بعض لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ نہیں، نبی کے جنازے میں لوگ حجرے میں آتے تھے، سلام کر کے باہر جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا نہ بتاؤ، بڑوں کا بتا دو۔ نبی کے جنازے میں سنیں گے، امت کو اعتراض ہوا علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ مولا نے فرمایا میں اہل بیت، میرے اوپر ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داری وارث میں، لہذا وارث ہی کام کرتا ہے، میں وارث ہوں۔ نبی کے جنازے میں نہیں بلایا تو اعتراض ہوا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا، 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کے جنازے میں 4 آدمی۔ تھکیں گے نہیں، مجھے بات پوری کرنے دیں۔ سیدہ زہرا کے جنازے میں 4 آدمی، رات کی تاریکی میں دفنا دیا۔ امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے زہرا میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں علی کا تیسرا جنازہ، سنیں گے 2 آدمی۔ 3 جنازے پنجتن کے ہو چکے، جن میں اعتراض ہو رہا ہے کہ اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ بڑی آرزو تھی نا رونے والوں، بہت عرصے سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں جنازے میں بلاؤ۔ یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا جو حسن مولا کا، تمہاری بڑی خواہش تھی کہ جنازے کو کہاں دو گے، امت نے تیر مار دیے، اور 5ویں جنازے پہ تو گھوڑے دوڑا دیے۔ ماتم حسین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔